أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو یا کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے. بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری چالوں کو لکھ رہے ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ایسا ہے تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں. ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آ گھرے. اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کفار مکہ کو دیا اور کہا کہ ہم نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں اور تم مجھے کو ٹھکراتے ہو، میری باتوں کو یقین نہیں رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی تھی، کون کون سی نعمتیں دی تھی اس کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کی قدر اور ان پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. کیا نعمتیں دی تھی؟ جب انہوں نے کشتی میں بیٹھا تو اللہ نے بہترین ہوا چلائی، کشتی بنانے کا ڈھنگ سکھایا، پھر انہوں نے کشتی میں سوار ہوا، گئے بھی، سفر بھی کیا. یہ ساری چیزیں یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے باوجود وہ ہماری نعمتوں کی یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بلکہ کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. یعنی یہ ان کی بری تدبیر ہے جو اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں. اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود وہ کفار مکہ چال چلنے لگتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جو لوگ چال چلتے ہیں تو اللہ بھی چال چلتا ہے. مثال کے طور پر NRC-CA کے جب بل پاس ہو رہا تھا اور یہ حکومت یہ تلے ہوئے تھے کہ NRC-CA بل کے ذریعے سے مسلمانوں کو بنگلہ دیش اور پاکستان بھیج دیں گے. انہوں نے چال چلا تو اللہ نے بھی چال چلی، اور جب اللہ نے چال چلی تو کورونا بیماری آ کر کے گھسیڑ دیا، آ کر کے بیماری کو لا دیا، جس کی وجہ سے وہ NRC-CA کو یہ ساری حکومت یہ بھول گیا. تو گویا کہ جب کوئی انسان چال چلتا ہے اور کوئی بری تدبیر چال چلتا ہے تو اللہ بھی چال چلتا ہے. جب اللہ چال چلتا ہے تو بہترین چال چلتا ہے. تو یہاں بھی ان کفار مکہ نے جب اس طریقے سے نعمتوں کو یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے چال چلی، تو اللہ نے بھی چال چلا، اور اللہ جب چال چلا تو ان سے کئی گنا زیادہ تیز چال چلا.
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، یسیرکم وہ تمہیں چلاتا ہے یا چلنے پھرنے اور سیر کرنے کو توفیق دیتا ہے، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی۔ سواریاں، انہوں نے سواریاں مہیا کی جن پر تم سوار ہو کر کے دور دراز سفر کرتے ہو، اور سمندر میں یعنی اللہ نے تمہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل سمجھ دی، ڈھنگ سکھایا، تم نے وہ جہاز بھی بنایا اور کشتیاں بھی بنائیں، اور ان کے ذریعے سے تم نے سمندر کا سفر بھی کرتے ہو، تم نے سمندر کا سفر بھی کیا۔ وحیط بہم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ یعنی محاصرہ کر لیتا ہے اور پھر وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اسی طرح جب وہ سخت ہواؤں کے تھپیڑوں میں آ گئے، گھر گئے اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے، کس کو؟ کفار مکہ کو، یعنی پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ جب یہ کفار مکہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی، پریشانیاں آتی تھی، تو اس وقت پھر غیر اللہ کو نہیں پکارتے تھے، اس وقت صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے، جس طرح ہم عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالت میں تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ بزرگ بھی تیرا بندہ ہے، انہیں بھی اللہ نے اختیارات سے نوازا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ یہ بزرگ بندہ جو مر گیا ہے اس کے ذریعے سے وہ وسیلہ مانگتے ہیں، لیکن جب اس طرح شدائد میں گھر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی چال، یہ سارے شیطانی فلسفے کو بھول جاتے ہیں اور وہ صرف اللہ کو یاد کرنے میں لگ جاتے، پکارنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی فطرت میں اللہ واحد کی طرف رجوع کا جذبہ دیا گیا۔ انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذبے یا فطرت کو دبا دیتا ہے، لیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر جاتا ہے اور یہ فطرت اود کر آتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ توحید فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے، جس سے انسان کو انحراف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انحراف فطرت سے انحراف ہے جو سراسر گمراہی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، مشرکین جب اس طرح مصائب میں گھر جاتے تو وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کے بجائے صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ جب مصیبت آتی تھی، پریشانیاں آتی تھی تو صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ وہاں سے بھاگ کر کے فرار ہو گئے اور باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئی، تو کشتی طوفانی ہواؤں کی ضد میں آ گئی، یعنی وہ اللہ کا عذاب تھا، طوفانی ہواؤں کی ضد میں آ گئی، جس پر ملا نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ اگر آج اللہ واحد سے دعا کرو، آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ جو ٹھاٹھے مارتی ہوئی سمندر ہے، یہ طوفانی ہواؤں کی جو ہوائیں چل رہی ہیں، یہ تمہیں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر سمندر میں نجات دینے والا اللہ ہی ہے تو خشکی میں بھی نجات دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اگر یہاں سے میں زندہ بچ کر کے نکل گیا، یعنی سمندر سے بچ کر کے اگر زندہ نکل گیا تو میں مکہ واپس جا کر کے اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث، اس آیت کریمہ سے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں پڑتا ہے، پریشانی میں پڑتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب وہ مصیبت اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے معبودوں کو، معبودان باطلہ کو پکارنے لگتا ہے۔ اسی کا ذکر ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی جب تک یہ زندگی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اللہ اور اس رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
واستغفروہ انہ هو الغفور۔